چیف آف ڈیفنس سٹاف جو بھارت کے ہیں جنرل انیل چوہان، انہوں نے باضابطہ طور پر اپنا جو شکست کی روداد ہے اس کو مانا ہے کہ ہم نے طیارے گرائے ہیں، لیکن ابھی بھی بھارت جو ہے وہ اپنی شکست کو ماننے میں ہچکچا رہا ہے، اس کو فتح بنا کے پیش کرنا چاہتا ہے. کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے ان کا؟ جو اچھی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو ہمیشہ اس طرح کے حالات میں اتنی ایگزیجریشنز ہو جاتی ہیں کہ سچ اور جھوٹ میں مشکل ہو جاتا ہے تمیز کرنا. بٹ آئی تھنک پاکستان نے جو دعوے کیے تھے کہ 7 جہاز ہم نے گرائے ہیں، اب جو انڈیپینڈنٹ جو ذرائع ہیں اور وہ لگ مجھے یہ رہا ہے کہ آخر میں یہ 7 جہاز مان جائیں گے کہ وہ گرائے گئے ہیں، جو کہ ایک کریڈیبلٹی میں اضافہ ہے پاکستان کے جو کمیونیکیشن جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا، اور جو بھی فوج ہے اس کی بھی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا کہ جتنے جہاز انہوں نے کہے تھے اب اس کی انٹرنیشنل ویریفیکیشن جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس طرح کی ایگزیجریشن جو ہیں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی کو، انڈیا کے جو کمیونیکیشن چینلز تھے ان کو. اچھا، اب جو اگلی بات ہے نا، بات یہ ہے کہ اس میں اب کوئی دو رائے نہیں رہ گئی ہے کہ ہندوستان کی ایک انٹرنیشنلی یہ سبکی ہو گئی ہے، اور جو رہی صحیح کسر تھی وہ انہوں نے یہ 33 ملکوں کے دورے پہ جو اپنا وفد جاری بنایا اور اس کو ششی تھرور صاحب جیسے جو لوگ ہیں ان کو انہوں نے دے دیا جو بالکل ہی پاگل ہو چکے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ششی تھرور جو ہے، اب آپ دیکھیے کہ کولمبین گورنمنٹ سے گلہ یہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے پاکستان کی سائٹ کے اوپر جانوں کے ضیاع کا. اچھا، مودی صاحب کا جو پولیٹیکل لاس ہے اس کا بھی بتا دیں آپ، کہ ظاہر ہے سب سے بڑا جو سٹیک ہے اس وقت ان کے لیے وہ تو ان کی سیاست ہے. دیکھیں، ایک تو نریندر مودی کا انٹرنیشنل امیج تباہ و برباد ہو گیا جو انہوں نے بنایا تھا، اور دوسرا اب ان کا انٹرنل امیج بھی تباہ و برباد ہونے کی طرف چل پڑا ہے. انہوں نے جو پاکستان کو ایک دکھایا کہ وہ تو آئسولیٹڈ ملک ہے اور ہم اس ریجن کے اسرائیل ہیں، ہم جو مرضی کر لیں گے کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، وہ ان کے منہ کے اوپر آ پڑی. آپ نے دیکھا کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ جو انڈین رائے عامہ ہے یا انڈین جو ٹی وی ہے، میڈیا ہے، وہ سارا امریکہ کے بھی پیچھے پڑا ہوا ہے. چائنا کے خلاف تو ہے ہی ہیں. ویسٹ کے اوپر جو جے شنکر ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں بھاشن دیتے ہیں، یہ اب ہمیں قبول نہیں ہے. سو ان کی ایک تو انٹرنیشنل ڈپلومیسی بالکل تباہ و برباد ہوگی، اور جے شنکر تو مجھے لگتا ہے کہ اپنی پوزیشن پہ زیادہ دیر برقرار نہیں رہیں گے، ان کو یہ سیک کر دیں گے یا وہ ریزائن کر دیں گے. اور جو بھارت نے اپنی فرسٹریشن میں بی ایل اے جیسی پراکسیز کو فواد چودھری صاحب ایکٹیویٹ کر دیا دوبارہ. آپ نے دیکھا کل پرسوں جو سوراب میں ہوا، جو بلوچستان میں تواتر سے حملے ہو رہے ہیں، اس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے؟ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیسے انگیج کرنا چاہیے؟ پاکستان کو قبائلی جرگہ بھی ہوا وہاں پر بڑا اہم، تو کیا حل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس میں دونوں پہلو ہیں. ظاہر ہے کہ اس طرح کا ٹیررزم جو پی ایل اے کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل سپورٹ کے بغیر تو ہے نہیں. کلبھوشن جادو جو ہے وہ ہمارے سامنے اتنی بڑی ایویڈنس ہے. انڈین فٹ پرنٹس تو وہاں پہ ہر جگہ ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن دیکھیں، اس میں ہمارا اپنا بھی بہت بڑا قصور ہے، اور اپنا سب سے بڑا قصور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے 1970 میں ایک ایسے 3 ریجنز کو ملا کے یہ صوبہ کریٹ کر دیا جو ہسٹوریکلی پاسبل ہی نہیں تھا. یعنی ہسٹوریکلی یہ جو بلوچستان ہے یہ 3 ریجنز میں تھا. اس میں کلات بالکل جو ہے وہ علیحدہ ریجن رہی ہے، یہ جو مکران کا ایریا ہے یہ بالکل علیحدہ ریجن رہی ہے. 3 ریجنز کے اوپر یہ علاقہ رہا. ہم نے خواہ مخواہ اس کو اکٹھا کر کے اب 52% پاکستان کا علاقہ ایک صوبے میں ہے. وہاں سی ایم کوئٹہ میں بیٹھتا ہے، ٹوٹل آبادی اس کی فیصل آباد ڈویژن جتنی ہے. نہ اس کے جو وسائل ہیں وہ نیچے جا نہیں پا رہے، لوگوں کو کوئٹہ آنا ممکن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کچھ ذرا بات اب کر لیتے ہیں پی ٹی آئی کی. آپ کی عمران خان صاحب سے حال ہی میں ملاقات ہوئی ہے. اب یہ بتائیے کہ خبر ایسے آ رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب صرف احتجاجی تحریک پہ زیادہ تکیہ کرنا چاہتے ہیں اور مذاکرات کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ عمران خان صاحب کو جا کے غلط انفارمیشن فیڈ کریں، لیڈرشپ مثلاً ابھی آپ دیکھیں آپ بیان ان کے سنیں. ابھی میں دیکھ رہا ہوں سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مزاحمت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو آپ خود تو اپنے گھر سے ہی نہیں نکلے پچھلی دونوں مزاحمتوں میں، آپ نے تو گھر سے ویڈیو بنا کے ڈال. لیکن ظاہر ہے جو اس وقت ہے، جو فضا بنی ہوئی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جو مزاحمت کی تحریک پی ٹی آئی چلانا چاہتی ہے یہ اس کے لیے مناسب وقت ہے، موزوں وقت ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت تو بالکل ختم ہو گئی ہے، عدالت ختم ہو گئی ہے، دلیل ختم ہو گئی ہے، آئین بالکل نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں.
لیکن آپ کی جو مزاحمت کی آپ بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی تو 10 چیزیں ہیں نا، آپ نے اپنی سیاست بھی تو ٹھیک کرنی ہے۔ اچھا، آپ عمران خان صاحب کو بار بار یہ تجاویز دیتے رہے کہ پولیٹیکل الائنس بنا چاہیے، پولیٹیکل الائنس بنا کیوں نہیں پائی پاکستان تحریک انصاف؟ مولانا صاحب نے بھی ان سے راہیں جدا کر لی ہیں، کیا جو لیڈرشپ آگے ہے اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس کے پاس فیصلے کا اختیار نہیں ہے اور وہ بار بار عمران خان صاحب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے؟ کریڈیبلٹی بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھو نا، یہ جو نئے لوگ ہیں جو 8 مہینے میں یا 10 مہینے میں جو لوگ آ گئے اور انہوں نے اپنی جو ہے یہ شروع کر دیا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو اس کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کیا کر سکتے تھے۔ بہرحال اگر انہوں نے ایک اور تحریک چلانی ہے، تحریک چلا لیں۔ ہم نے تو خان صاحب کو یہی کہا ہے کہ جب تک ایک اپوزیشن الائنس نہ بنے اور حکومت اور ان سے اسٹیبلشمنٹ سے ایک انکلوسیو مذاکرات کی ضرورت ہے تاکہ سپیس کریٹ ہو۔ دیکھو میں ہتھیار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے پہاڑوں پہ تو چڑھنے سے رہا۔ سب سے آخر میں مجھے بتائیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کا اعلان کیا تھا، کیا پی ٹی آئی کو واقعی اس وقت ضرورت ہے کچھ لو کچھ دو، یا جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہمیں صرف یا تو مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، کیا پالیسی اس وقت ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے؟ انگیجمنٹ ہی ہونی ہے، بات ہی ہونی ہے۔ صرف پرابلم یہ ہے کہ علیمہ بی بی ہوں یا باقی لوگوں، ظاہر ہے وہ الفاظی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے پالیٹکس میں۔ اس طرح کے ورڈ جو ہے ظاہر ہے ان سے ڈسٹینس ہونا ہی تھا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے اوپر تو خان صاحب پہلے بھی بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے جب کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی جماعتوں سے نہیں کرنی، تو یہ ایک ان ڈیموکریٹک بات ہے۔ بالکل آپ کو کہنا یہ چاہیے کہ آپ ان تمام لوگوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں جو کہ سیاست کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں، اور سیاست میں پاکستان کی سیاست میں آئین کی بحالی اور عدلیہ کی آزادی سمیت اس طرح کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر ہمارا ساتھ دیں گے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ ہم صرف جنرل سے بات کریں گے اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے نہیں کریں گے؟